کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل اور انسانی حقوق کے دیگر عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ نظر بندوں کی جہنم نما بھارتی جیلوں سے رہائی کے لیے کردار ادا کریں۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ غیر معیاری غذا اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے اکثر نظر بند مختلف امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی کی فسطائی حکومت نظر بندوں کو بڑے پیمانے پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ پاسبانی حریت جموں کشمیر نے 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر مظفر آباد میں بھارت مخالف ریلی منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد کشمیری خواتین پر حملوں اور تشدد کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے بھارتی جرائم کی طرف اقوام متحدہ، یورپی یونین اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے چیئرمین الطاف حسین والی نے کہا ہے کہ G20 سربراہی اجلاس کا مقبوضہ جموں کشمیر کیا بھارت میں بھی انعقاد کرنا بھارتی حکومت کے ان جرائم کی پردہ پوشی کے مترادف ہوگا جن کا ارتکاب وہ تسلسل اور سینہ زوری کے ساتھ مقبوضہ علاقے کے اندر اور باہر انسانیت کے خلاف کر رہی ہے۔ ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام بی بی فائی نے تخفیف اسلحہ اور عدم پھیلاؤ سے متعلق آگہی کے عالمی دن کے حوالے سے آج واشنگٹن میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ دن کشمیریوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت حق خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں کشمیریوں کو بے انتہا مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان اب تک متعدد جنگیں ہو چکی ہیں۔ دریاسنا ضلع بارہمولہ کے علاقے پٹن میں خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں لوگوں نے بجلی کے نئے اور انتہائی تیز رفتار میٹرز کی تنصیب کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے سری نگر بارہمولہ شاہراہ بلاک کر دی، جس کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت کئی گھنٹوں تک معطل رہی۔ ضلع ڈوڈا میں نامعلوم افراد نے ایک سرکاری استاد شبیر احمد کو آدھی رات کے وقت ایک عمارت کی تیسری منزل سے نیچے پھینک کر قتل کر دیا۔ علاقے کے لوگوں نے اس ہولناک واقعے کے خلاف زبردست مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ استاد کے قتل کے پیچھے بھارتی فوجیوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کا ہاتھ ہے۔ ضلع بارہمولہ میں بھارتی فوج کا کرنل OP شرما ہلاک ہو گیا۔ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ وہ دل کا دورہ پڑنے کے باعث ہلاک ہو گیا۔ قابل ذکر ہے کہ بھارتی فوج اپنے افسران اور جوانوں کی خودکشیوں کے اکثر واقعات کو حادثاتی فائر یا حرکت قلب بند ہونے کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔ ضلع پونچھ کے علاقے کرشنا گھاٹی میں کنٹرول لائن کے قریب بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک بھارتی فوجی زخمی ہو گیا۔ ایک اور واقعے میں ضلع ڈوڈا میں ایک 35 سالہ شخص اروند کمار نے بھارتی فوج کی سرپرستی میں قائم ولیج ڈیفنس گارڈ سے وابستہ اپنے بھائی کی بندوق سے گولی مار کر خودکشی کر لی۔